بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیا صوفیہ جو ایک گرجا گھر تھا اسے مسجد میں ترکی نے بدلا ہے، اور آپ کے سامنے وہ خبر بھی شائع ہوئی ہوگی، جاری ہوئی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی کہ وہاں پر اذان گونج رہی ہے، اور جو 24 تاریخ ہے جو جمعہ آنے والا ہے آئندہ، وہاں پر باقاعدہ جمعہ نماز پڑھائی جائے گی، اور یہ رجب طیب ایردوان نے اعلان کیا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ امریکہ جو ہے وہ ترکی پر اس نے پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ یہ اس لیے لگائی جا رہی ہیں کہ ترکی نے ایک جو S-400 میزائل ٹیکنالوجی ہے، میزائل سسٹم ہے، وہ اس نے روس سے خریدا ہے، اور اس کی ڈیلیوری بھی ہو چکی ہے۔ اب یہ جو ترکی ہے یہ نیٹو کا اس کا الائنس ہے، اس کے ساتھ امریکہ اور نیٹو جو سب ہیں اس کے اتحادی ہیں، اور رشیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیٹو کا مخالف ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جو نیٹو ہے وہ رشیا کو توڑنے کے لیے بنا تھا، سوویت یونین کو، رشیا کے خلاف یہ اس کا ایک آپ دیکھ لیں کہ محاذ تھا۔ اس کے اوپر جو امریکی کانگریس ہے وہاں پر ایک جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے ایک رکن ہیں، انہوں نے جو بل کا مسودہ ہے یا قرارداد ہے وہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی پر فوراً آپ پابندیاں لگائیں، اس لیے لگائیں کہ یہ ایک تو رشیا جو ہمارا دشمن ملک ہے اس سے یہ میزائل ٹیکنالوجی یہ لے چکا ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ یہ نیٹو کے خلاف استعمال ہوگی، اور نیٹو کے لیے یہ بڑا اور امریکہ کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ تو اس نے جو اس بل میں ریکمنڈیشن دی، اس نے کہا کہ جب تک یہ ٹیکنالوجی کا معاہدہ ختم نہیں ہوتا ان کا میزائل سسٹم کا، تب تک ترکی پر آپ جو ہے پابندیاں لگائے رکھیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ جو ترکی ہے وہ رشیا کی بنسبت نیٹو اور امریکہ کو زیادہ فوقیت دے گا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، کیونکہ بہتری وہ سمجھتے ہیں اسی میں ہے۔ لیکن یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ آپ دیکھیں کہ ترکی کے اوپر جو ترکی اپنے جو مخالفین ہیں اس میں اضافہ روز بروز کرتا جا رہا ہے۔ ایک تو آیا صوفیہ جو میوزیم ہے اس کو جو مسجد میں تبدیل کیا، تو پوپ فرانس سے لے کر تمام جو یورپی ممالک ہیں، یا جو کرسچینٹی ہے یا جو یہودی ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ ایک انہوں نے اپنی خیالات کا اظہار کیا، اور اس کو انہوں نے جو اس اقدام کو ناقابل قبول قرار دیا، اور کہا کہ قبول ہم نہیں کر سکتے۔ یونیسکو نے بھی کہا، کیونکہ یہ یونیسکو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اس عمارت کو تاریخی ورثہ قرار دے چکی تھی، اور یونیسکو نے کہا تھا کہ اس عمارت کو اگر تبدیل کرنا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یونیسکو بھی آپ کو پتہ ہے کہ امریکن ہی ایک لوبی ہے، کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں سمجھنے کے لیے۔ جو ترکی ہے اس نے جو کہا ہے، اس نے ایک شاہی فرمان جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا تھا، اور عدالت نے وہی شاہی فرمان جو ہے اس کے اوپر دیکھتے ہوئے وہ جو فیصلہ ہے وہ مسجد میں کنورٹ کرنے کا دیا تھا۔ اب یہ تو ہوگی وار ترکی کی اور امریکہ کی، اور ترکی اس سے نکلنے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ مکمل طور پر چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ چائنا کا سرسوب دیکھیں کہ اس نے آپ ایک ایسی اچانک گیم کھیلی ہے کہ یہاں پر خطے میں بیٹھے ممالک کو پریشان کرنے کے ساتھ اس نے امریکہ تک کو پریشان کر دیا ہے۔ اس کے جو بدترین مخالفین ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں، لیکن چائنا نے اتنی زبردست طریقے سے گیم اب چلی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر تو خیر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، اور اس کے اوپر بتاؤں گا کہ آپ کو کس طرح سے یہاں سری لنکا سے شروع ہوتا ہے چائنا، نیپال جاتا ہے، نیپال سے بنگلہ دیش جاتا ہے، بنگلہ دیش سے پھر پاکستان میں آتا ہے، پاکستان سے پھر آنے کے بعد وہ جاتا ہے ادھر افغانستان سے پھر وہ ایران، اور ایران کے بعد وہ جو پاکستان کے جو گلگت بلتستان کا ایریا ہے وہاں تک، اور اس کے بعد جو اس کی ڈپلومیسی ہے وہ امریکہ کو کیسے اس کو جا کے جوڑتی ہے، اور کون سے ایسے سمندر ہیں جہاں پر جو یہ 3 الائنس تھے، امریکہ، فرانس اور برطانیہ، انہوں نے اس کو نہیں مانا، لیکن وہاں پر جو چائنا ہے اس نے اپنا سرسوب بڑھا دیا ہے۔ خیر یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر میں آپ کو ویڈیو کروں گا اور لازمی کروں گا آپ کو، کیونکہ میں نے سوچا ہے کہ آپ تک انٹرنیشنل افیئرز جو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچایا کروں۔ لیکن اب تھوڑا سا امریکہ کا ذکر کرتے ہیں کہ امریکہ میں ایک بڑی بحث چل رہی ہے
جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگ ہیں، وہ اس کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے معیشت کو کھولنا چاہتے ہیں، اسکول کھولنا چاہتے ہیں، معیشت کاروبار کھولنا چاہتے ہیں، لیکن جو اینٹی ٹرمپسٹ ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو ٹرمپ کے مخالفین جماعت ہے، جن میں جو بائیڈن جو ہیں وہ صدارتی امیدوار ہیں، اس وقت جو آنے والا الیکشن ہے ٹرمپ کے مخالف، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو اس وقت امریکہ کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کیسز بہت سی فلوریڈا ہو گیا، کیلیفورنیا ہو گیا، اور اسی طرح سے اور جو ریاستیں ہیں 4-5 میں جو کیسز ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں اور ریکارڈ اضافہ روزانہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہ کھولا جائے، اسکول بند رکھے جائیں، اور خاص طور پر ڈاکٹر جو وہاں کا اینتھونی فاؤچی ہیں، وہ اسپیشلسٹ ہیں، ڈیزیز کے ماہر ہیں، اور جو اس کرونا ٹاسک فورس ہے ان کے سربراہ بھی ہیں، اور وہ ایک سائنسدان ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ماسک پہنا جائے لازمی، اور اس کے لیے جتنے بھی ریاستیں مقامی عہدیدار ہیں وہ اس کے اوپر پورا فوکس کریں اور اس کو جو ماسک پہننے کے لیے ترغیب دیں۔ لیکن ان ریاستوں میں جہاں پہ کیسز بڑھ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بھی اینٹی ماسک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ماسک نہیں پہنا۔ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ اس ملک کے اندر جہاں پہ کرونا بہت زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ پھیل چکا ہے، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ماسک نہیں پہنا، حالانکہ ماسک WHO ریکمینڈ کر چکا ہے، اور ان کے جو ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی ہیں وہ اس بات کو کہہ چکے ہیں، ان کے سائنسدان ہیں، امریکی سائنسدان، اور اس ویکسین کے حوالے سے بھی بڑا کام کر رہے ہیں، اس کو وہ اس کے ٹاپ آف دا لیڈر ہیں۔ لیکن ٹرمپ جو ہے انہوں نے کل فوکس نیوز پر ایک انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پورے ملک جو ہے امریکہ وہ ماسک پہنے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کی شخصی آزادی ہے، انہوں نے اس کو یہ دیا۔ لیکن ان سے پھر سوال کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے ماسک اچھا ہے، یہ بہتر ہے، پہننا چاہیے، لیکن میں اس کو نیشنلی طور پر، قومی سطح پر میں اس کو نہیں دوں گا آرڈر کہ یہ آپ پوری جو امریکہ ہے وہ پہنے، کیونکہ جو ٹرمپ کے حامی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کی وبا کو ختم کر کے اس کو نہ دیکھتے ہوئے اسکول کھولے جائیں۔ وہاں پہ اسکول کھولنے کا سب سے بڑا ایشو ہے، اور سب ساتھ میں کاروبار کھولنے کا، کیونکہ آگے الیکشن آنے والے ہیں اور اکانومی جو امریکہ کی وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اور ٹرمپ چاہتا ہے کہ فوراً سے پہلے وہ اپنے جو کاروبار ہیں وہ کھول دیں۔ اب ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ آئی ہے کہ جو امریکہ نے ویکسین بنائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو انسانوں پہ کلینکل ٹرائل کیا ہے اس کے بڑے مثبت نتائج آ رہے ہیں، اور ٹرائل 3 میں جانے والی ہے ویکسین۔ اب دیکھیں 3 ٹرائل ہوتے ہیں۔ ٹرائل 1 ہوتا ہے وہ آپ جانوروں پہ کر سکتے ہیں، ساتھ میں 3-4 ہیومن آپ شامل کر لیں، یا 2000-3000 آپ، لیکن جانور بھی آپ کو شامل کرنے پڑتے ہیں۔ ٹرائل 2 ہوتا ہے بڑے لارج سکیل پر ہوتا ہے۔ ٹرائل 3 ہوتا ہے وہ اس سے بڑے لارج سکیل پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سارے سینیریو میں 5-6 ماہ آ جاتے ہیں اس کو لگانے میں، لیکن جو امریکہ نے ویکسین ایجاد کی ہے ان کے جو ہوش ربا اور بڑے اہم اچھے نتائج سامنے آئے ہیں۔ اس کے بعد فوراً ہی اگلے دن روس نے اعلان کیا کہ ہماری ویکسین کے بھی بڑے حوصلہ افزا نتائج ہیں، اور وہ بڑا کامیاب تجربہ رہا ہے، اور ہم بہت جلد ویکسین لے کے آ رہے ہیں۔ یہ دونوں، کیونکہ اس طرح ویکسین کی گیم ہے، اور ویکسین دونوں ملکوں کو چاہیے، بلکہ جس نے پہلے یہ ویکسین بنا لی وہ اس کھیل میں سب سے آگے ہوگا، اس لیے برتری بھی لینا چاہتے ہیں امریکنز اور رشین سے اوپر، اور چائنا بھی اس گیم میں شامل ہے۔ لیکن ایک اس کے بعد نا عجیب و غریب ایک سلسلہ شروع ہوا۔ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جو روس کے ہیکرز ہیں انہوں نے ہماری ویکسین کا ڈیٹا چرایا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہیک کرنے کی کوشش کی ہے، چرایا نہیں ہے۔ یہ سوری میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا ایک معنی خیز بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہیکرز نے نا ہیک کرنے کی کوشش کی ہے، یہ نہیں بتایا کہ ہیک کر لیا یا نہیں کیا۔ اب برطانیہ کی جو نیشنل سائبر سیکورٹی ہے، یعنی NCSC نے 16 جولائی کو اپنا بیان دیا ہے کہ اس میں دعویٰ کیا ہے کہ متعدد ممالک سے کرونا ویکسین علاج کی معلومات کو چرانے کی کوشش کرنے والا ہیکرز گروپ روس کے خفیہ ادارے کے لیے کام کرتا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے اس گروپ کا نام بھی لکھا ہے انہوں نے، روسی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے والے ہیکر گروپ کا جو نام ہے ATP29، جسے کوزی بیئر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے میڈیکل تحقیقاتی اداروں، دوا ساز کمپنیوں کا جو کرونا سے متعلق مواد اکٹھا کیا ہوا تھا اسے ہیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کرونا مریضوں کے حوالے سے بھی یہ کیا ہے۔ اب یہ جو سامنے آ گیا سارا معاملہ، آپ دیکھیں کہ یہ ایک ویکسین کے معاملے پر یہ دونوں چاروں ممالک میں اتنی لڑائی چل رہی ہے۔
حالانکہ جو ان کا دعویٰ آیا ہے، میں نے دعویٰ بڑا تفصیل سے پڑھا ہے، اس میں صرف ہیک کرنے کی کوشش بتائی گئی ہے، اس میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا گیا کہ یار یہ ڈیٹا جو ہے ہیک کر لیا ہے اور یہاں سے کیا گیا، یہ کیا گیا ہے، لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں آیا۔ لیکن یہ جو بتانے کا مقصد ہے آپ تک یہ بات کا کہ اس وقت جو ورلڈ آرڈر ہے وہ بڑا چینج ہو چکا ہے اور ویکسین کے اوپر لڑائی چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اور جس کے پاس ویکسین ہوگی کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک زیادہ طاقتور ہوگا، زیادہ اسٹرانگ ہوگا اور آنے والے وقت کا تعین بھی کرے گا۔ اس لیے امریکہ اور اس کے اتحادی چاہ رہے ہیں کہ وہ جلدی سے ویکسین ڈیولپ کریں، اس کا کریڈٹ خود لیں، لیکن رشیا جو ہے، روس، میں حیران ہوں کہ وہ اکیلا تنہا ان کے ساتھ لڑ رہا ہے اور وہ بھی ویکسین بنانے کی دوڑ میں شامل ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں قریب تک پہنچ چکا ہوں۔ لیکن اس وقت سائبر جو وار ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ سے انٹرنیشنل ایشوز پر بات کرتا رہوں گا اور آپ کو جو مفید معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ اپنا آپ کا قیمتی فیڈ بیک ہے وہ لازمی میرے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں انٹرنیشنل ایشوز پر اسٹوری کرتا رہوں تو آپ کے ساتھ میں بالکل شیئر کروں گا۔ مزید جو اہم معلوماتی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔